جانور کا خون جب گرتا ہے زمین پر تو وہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان نے اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کیا. ان کا کیا خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ کل قیامت کا دن ہوگا. ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں پہ چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے. زمانہ ہے طالب علمی میں بھی کسی کا دل نہیں توڑا. اکثر لوگوں نے میرا تو توڑا ہی ہے. میں وہ بندہ ہی نہیں سمجھتا جو عشق مجازی نہ کرے اور عشق حقیقی کی طرف چلا جائے. السلام علیکم ویور، کرنٹ اینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز. ناظرین، عید الاضحیٰ کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. عید الاضحیٰ کے اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، معروف اسٹرالوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں، ماہر علم نجوم ہیں. آئیے آج ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کریں گے. عید کا موقع ہے، خوشیوں کا یہ تہوار ہے، تو اس حوالے سے جانتے ہیں ان کے جو کیریئر ہے، کیریئر کے حوالے سے کیسے یہ سفر سٹارٹ کیا، آج تک کتنے لوگوں کا جو ٹیرو کارڈ کے ذریعے کام کر چکے ہیں. تو اس گفتگو میں آج ان سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. سر شکریہ آپ کے ٹائم کا. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. آج عید کا دن ہے اور عید کے دن آپ نے ایک بہت اسپیشل ٹائم نکالا، اور یہ ٹائم اسپیشل کا عید کے حوالے سے. تو بات میں عید سے ہی شروع کروں گا اور عید قربان سے شروع کروں گا. قربانی کس چیز کا نام ہے، قربانی کسے کہتے ہیں؟ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ قربانی وہ جذبہ ہے، قربانی وہ جذبہ ہے جو فرشتوں کو میسر نہیں. یہ صرف قربانی ہی ہے جو آدم علیہ السلام کو مہیا ہوئی. یہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ سنت اور جو حج کا ہمیں انعام و اکرام ملا. ہم نے اس قربانی سے کیا پانا ہے اور ہمیں اس قربانی سے کیا حاصل کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. بیسیکلی جو اسلام ہے وہ دین فطرت کے اوپر ہے، اور دین فطرت قربانی کا نام ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. قربانی بیسیکلی اسلام نام ہی قربانی کا ہے. اسلام نام ہی قربانی کا اپنی خواہشات کی قربانی دینے کا ہے. اسلام نام ہے اپنی قربانی کو روک کر اپنے مسلمان کی مدد کرنے کا. اپنی خواہشات کو اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں چیزیں یا خواہشیں یا معاملات اس سے ہٹ کے. بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں، ہم تو بات کرتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان کے لیے قربانی دے. اسلام ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین فطرت ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ اتنی محبت کا جو ہے درس دیتا ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کی جو پریش تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا، جو نصارہ کے ساتھ سلوک کیا، جو کفار کے ساتھ سلوک کیا، آج دین اسلام اسی سلوک کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نام روشن ہے. اور قربانی کے دن میں جو بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم گوشت جو ہے وہ تقسیم کریں اور صرف گوشت اپنی فریجوں میں اکٹھا کر لیں. یہ گوشت کی قربانی نہیں ہے، یہ خون بہانے کی قربانی ہے. یہ قربانی جو سب سے بڑی جو ہم نے اسلام کے لیے دی تھی وہ ہم نے میدان کربلا میں دی تھی، اور اس قربانی کو بھی یاد رکھا جاتا ہے. یہ ایک قربانی جو وہ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، اور ایک وہ قربانی تھی جو حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنی گردن کٹوا دی تھی. اور آج بھی جب ہم عید کے دن جو بکرے ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں، ہمیں نواسہ رسول کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں اس امت کے جو والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. طائف کا میدان ہو جہاں آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اور لہو آپ کے پاؤں تک رستا ہے، اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دیں. تو نبی کہتے ہیں نہیں، یہی وہ نسل ہوگی جس میں سے مسلمان پیدا ہوں گے. اور آج اللہ کے نبی کی وہ دعا اور وہ قربانیاں، وہی قربانیاں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں. ساری رات وقت کی قربانی دے کے امت کو یاد رکھنا کہ یا اللہ پاک اس امت کو بخش دے، یا اللہ پاک اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ جو مذہب جس کے جو ہے نبی نے اپنی نواسوں کو ذبح کروا دیا، شہید کروا دیا، آج ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا، نہ ہی ہم اس کو تسلی دیتے ہیں، نہ ہی اس کا پوچھتے ہیں، اور سارا گوشت اکٹھا کر کے اپنی فریجوں میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا گوشت کی قربانی ہے۔ نہیں، ایسی نہیں بات۔ جانور کا خون جب گرتا ہے زمین پر تو وہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان نے اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کیا، اور یہ رب کا کہنا ہے کہ میرے لوگوں کو، میرے مومنوں کو، اور وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کا کیا خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے، مومن سے کہیں گے کہ میں تمہارے گھر پہ آیا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں تمہارے دروازے پر آیا، تم نے مجھے دھتکار دیا۔ اللہ بندہ کہے گا یا اللہ تو کب آیا؟ کہتا وہ ایک بندے کی شکل میں تیرے دروازے کے پاس آیا تھا، میں نے تو اسے پانی مانگا تھا، وہ اصل میں ہی تھا، وہ میں بھوکا تھا جو میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ میں ہی تھا۔ تو رب تو بندے کے اندر بستا ہے۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، سجدے کر کر ہارے۔ رب تے تیرے اندر بسدا وچ قرآن اشارے، بولے شاہ رب انہوں ملسی جڑا نفس اپنے نو مارے۔ تو قربانی ہے نفس کو مارنے کی، قربانی ہے جذبات کو مارنے کی، اپنی خواہش کو مارنے کی۔ یہ جو اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، یہ اندر کا جو جانور بیٹھا ہوا ہے، اس کو مارنا ہے۔ اس کو مار کے رب کو یہ بتانا ہے، کیا بتانا ہے کہ یا اللہ پاک یہ جانور ذبح نہیں کیے، ہم نے اپنی خواہشات کو ذبح کر کے بتانا ہے کہ ہمارے اندر جو فرعونیت ہے، آج ہم اپنے نہ ہی ہمسایوں کو پوچھتے ہیں، نہ ہی رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں، آج ہمارے اندر نفسا نفسی کا وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ حالانکہ اسلام جو معاشرہ ہے، اسلام جو ہمیں اس چیز کا درس ہی نہیں دیتا تھا۔ سر کتنی دیر ہوگی ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ کب سے یہ کیا شروع؟ دیکھیں یہ جو کام ہے، آپ بات کرتے ہیں پریڈکشن کا، اسٹرالوجی کا، علم نجوم کا، علم جفر کا، یہ ایک روحانیت کی شاخیں ہیں۔ یہ بندہ اس وقت کام کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ جب آپ کے دل میں اللہ کے مخلوق کی محبت کا درس جاگے گا، اللہ کی مخلوق کی محبت جاگے گی، کہ آپ کو اس چیز کا وجدان ہوگا کہ میں نے نوع انسانی کی مدد کرنی ہے، تو پھر آپ ایک رستے پہ چلو گے۔ کس رستے پہ؟ فقیری لین کے رستے پہ، فقیروں کے رستے پہ۔ فقیر وہ نہیں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بازار میں مانگتا ہے، اسے گدھا گر کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو اچھے لباس میں، اچھی صورت میں، اچھی شکل میں اپنے رب کا دیدار کراتا ہے، اپنے رب کی پہچان۔ کتنے پیسے لیتے ہیں ایک بندے سے آپ؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے، کتنے پیسے لیتا ہوں میں ایک بندے سے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے پہ کہ وہ کتنی اس کی توفیق ہے یا وہ کتنا ہمیں سمجھتا ہے۔ اگر آپ میرے پاس آئیں اور آپ مجھے کہیں کہ میرا یہ کام ہے، آپ نے باہر جانا ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، سوال بہت مزیدار ہے اور مجھے اس کا بہت مزہ آیا۔ دو بیماریوں کا وجود ہے، ایک جسمانی بیماریاں، ایک روحانی بیماریاں۔ اور جب میں سمجھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کا انٹرویو کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر بڑا فن خان اور بڑا اس کے ہاتھ میں شفا ہو، آپ کبھی نہیں اس کو کہو گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کسی کا علاج کر رہے ہو، ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہو، تو آپ کتنے پیسے لیتے ہو؟ آپ یہ پوچھو گے ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے لوگوں کا آپریشن کیا، ان کو شفا ملی کہ نہیں ملی؟ آپ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک تو بات یہ۔ دوسرا یہ، میں کہتا ہوں آج کے دور میں اگر پیسے لے کے بھی کوئی کام کر لینا اس کو معجزہ جانے۔ اور یہ بات یہ کہ کتنے دیتے ہیں، جس کا کام ہو جائے وہ پھر اپنا آپ ہی دے جاتا ہے۔ آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے کام اللہ کرتے ہیں تو وہ اپنا آپ بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب آپ ہیں یا ہم ہیں۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، تو کالج اور یونیورسٹی کا وہ جو زمانہ ہے، طالب علمی میں بھی کسی کا دل نہیں توڑا؟ اکثر لوگوں نے میرا تو توڑا ہی ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں کسی کا توڑا، مگر بہت سے لوگوں نے میرا توڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو چوٹ لگتی ہے دل پہ تو اس کا اپنا ہی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔
جب آپ کا کوئی دل توڑے گا تو پھر آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، آنسوؤں کا جو ہے وہ کمال ہوتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں انہوں نے تو دل توڑ دیا، اب تو نے مجھے اجر دینا ہے. کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ دل ٹوٹ گیا اور آپ روحانیت کی طرف آ گئے؟ کہتے ہیں کہ عشق مزاجی، عشق حقیقی کی سیڑھی بنتا ہے. میں وہ بندہ ہی نہیں سمجھتا جو عشق مجازی نہ کرے اور عشق حقیقی کی طرف چلا جائے. تپتی دھوپ میں صحرا میں ننگے پاؤں چلنا، دوپہر شکر چھت پہ کھڑے ہو کے محبوب کا دیدار کرنا، یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو رب کو جب یاد کرنا ہے ساری راتوں میں، تو رب کو یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ ساری رات گزر گئی اور تو نے جواب نہیں دیا. تو جب آپ تپتی صحرا میں، وہ کہتے ہیں جن کی ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں پہ چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے. تو جو لوگ رب کے عشق میں چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے عشق مجازی کیا ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رب سے عشق کرنا ہے نا تو کہتے ہیں رب بندے نام محبت کر کے بخاؤ. تو بلکہ بڑی مزے کی بات ہے، آپ نے بڑے اچھے پیسوں سے جاتے جاتے آپ عشق پہ آ گئے. اور عشق میرا جو ہے وہ دکھتی رگ ہے. جو بندہ بندے سے نہیں محبت کر سکتا اس کو اللہ سے محبت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں بندے سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت کی طرف چلا گیا ہوں، اب جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی بڑے مزے کی میں بات بتاتا ہوں. رب کہندا ہے، پنجابی بھی میں نے بولنی پینی ہے، رب کہندا ہے کہ میں محبت کیتی اپنے نبی نال، بندے نال. رب محبت کرتا ہے اپنے نبی سے، بندے سے، اور بندہ کہتا ہے میں نے محبت کرنی ہے اللہ سے. الٹا یہ اصول ہے. اور بھئی رب جو ہے وہ بندے سے محبت کر رہا ہے تو آپ کو بندے سے محبت کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بلے تک پہنچ جاؤ، پھر بلے سے رب والے بھی پہنچ جانا. کوئی کہتا ہے یا رب محمد و آل محمد، وہ تو رب کو ہی نہیں پکارتے، وہ کہتا ہے یا اللہ تو رب ہے محمد و آل محمد کا، ہماری کیا اوقات ہم آپ کو پکاریں؟ ہم تو تیرے چاہنے والوں کو پکاریں گے جنہوں نے آپ کے لیے، اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، جنہوں نے دن اور رات جو ہے اللہ کی یاد میں گزارے، جو رب کی یاد میں ہر وقت غرق رہتے ہیں، اس کے استغراق میں رہتے ہیں. ان کے پاؤں کی جوتیاں اٹھا لیں گے تو شاید رب کا جو ہے عشق مل جائے. اگر اس کو نہ ملے، رب نہ ملے، رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ملیا سجدے کر کر ہارے. تو رب دا کھوج کھرا رانجھا کر دے میں آپ پہ رانجھا ہوئی. ہم تو بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ اسپیشل پروگرام تھا، تھوڑا سا جو ایز یوزول پروگرام ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تھا. آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ہمارا یہ پروگرام. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.